احتشام الحق صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ احتشام صاحب آپ کی قیمت کا بہت شکریہ۔ آج باقاعدہ طور پہ ایجنڈا شیئر کیا گیا ہے اجلاس کا، اور وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس میں انہوں نے زور دیا ہے علاقائی استحکام کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو بیرونی سرزمین پاکستان کے خلاف اور خطے میں دہشت گردی کے لیے یوز ہو رہی ہے افغانستان کی، اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ؟ دیکھیں، سفارتکاری کی زبان میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 4 لائنوں کا کوئی ایک ایگریمنٹ بھی لکھنا ہے یا کوئی کسی بھی مسودے پہ آپ نے کوئی دستخط کرنے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آج کا میں بڑے غور سے میں نے ایک لفظ سنا پرائم منسٹر کی تقریر کا، جس انداز سے آج انہوں نے پاکستان اور یہ جو یورو ایشیا کے ممالک ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 40% دنیا کی آبادی کا حصہ ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم، اس میں جس طریقے سے انہوں نے احاطہ کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ہمارے ریجن میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو پوائنٹس انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتائے، کس طریقے سے ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، اس کے بعد پیپل ٹو پیپل لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہ کلائمیٹ چینج کی بات کی، دہشت گردی کی بات کی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بڑا واضح طور پہ ایک جو بات انہوں نے کہی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے نا اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، جو رکن ممالک ہے یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی ملک ہے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی افغانستان کو فیور کرنے والی بات ان حالات میں کی کہ جبکہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں اور افغان حکومت مبینہ طور پہ ان کی سپورٹ کرتی ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہمیں مل کے افغانستان کی ترقی کو دیکھنا ہوگا، افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ رکن ممالک ان کو سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بڑے زخم لگائے ہیں افغان طالبان نے، جن کے لیے پاکستان نے 40-45 برس سے ان کی میزبانی کر رہا ہے، 2.5 سے 3 ملین افغان ریفیوجیز ہمیشہ پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے باوجود آج جو ہے نا وہ جس انداز سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے، ٹی ٹی پی ہے، اس کی افیلیٹ جماعتیں ہیں، پھر انہوں نے جس طریقے سے ٹی ٹی پی کا یہ اب بلوچ انسرجنٹ ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے، تو اس کی طرف بڑا واضح طور پہ اشارہ کیا انہوں نے، اور یہ بڑا بہتر انداز میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اگر یہ دہشت گردی ہوتی رہے گی تو ہمارے ریجن کے ممالک ان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں اس حوالے سے ریجن کے ممالک جو ہے بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک پریشان ہیں، انہیں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، ایسٹ ترکمستان تنظیم جو ہے وہ چائنا میں جا کے دہشت گردی کرتی ہے، اس طرح سے رشیا میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ سب لوگ پریشان ہیں کہ یہ دہشت گردی کی وجہ سے یہ خطہ کہیں بہت پیچھے نہ رہ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بار بار ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ 2021 میں دوحہ کانفرنس ہوئی تھی، جس وقت امریکن واپس جا رہے تھے افغانستان سے، تو اس وقت ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی تھی افغان طالبان سے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ رکن ممالک یا فور دیٹ میٹر ہمسایوں کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے آج پرائم منسٹر کا یہ خطاب سرٹنلی بہت دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جے شنکر وزیر خارجہ انہوں نے بھی تقریر کی، ابھی نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن ہوپ فلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمیشہ ایک ڈفرینٹ وہ بات کرتے ہیں، صرف اور صرف وہ پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے صرف دراندازی کے بارے میں بات کرنی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کے بارے میں بات کرنی ہے، تو لوگوں کو شاید بالکل پاکستان کے ساتھ دراندازی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بڑی وزیر اعظم کی جانب سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے یقینی طور پہ۔ احتشام صاحب ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ہمیں پینل میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں ریما شوکت، تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ساتھ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب سینئر اکانومسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے خاقان صاحب کیا سمجھتے ہیں، یقینی طور پہ ایس سی او کانفرنس ہے، ایک ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، پی ایم کی ایک جو اسپیچ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان اس ایس سی او کانفرنس سے کیا کچھ اچیو کر سکے گا، ساتھ ساتھ جہاں ہم جانتے ہیں کہ گلوب کا 40% حصہ اس وقت ایک چھت تلے پاکستان میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے آپ نے صحیح کہا کہ 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس ایریا میں رہتی ہے۔ آف کورس جو مواقع ہیں وہ باہمی تجارت کے ہیں، کنیکٹیوٹی کے ہیں، سب سے بڑھ کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آل لیو لائک گڈ نیبرز۔ ایس سی او کا جو اوریجنل چارٹر تھا اس میں 2 ورڈ تھے کہ گڈ نیبرلینس کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ وے فارورڈ ہونا چاہیے۔ جہاں تک
बाहमी ट्रेड का ताल्लुक है वो इस वक्त तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब है. ये 1/6 है ऑफ व्हाट आसियान डज. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा खिता है और इतना बड़ा लैंडस्केप है. जो मौके हैं एनर्जी की ट्रांसफर के आपस में हैं, जो मौके हैं पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स के हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के हैं, पाकिस्तान की आईटी और आईटीईएस के हैं, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमंग कंट्रीज के हैं. आई थिंक एवरीवन हैज टू रिस्पेक्ट ईच अदर, जैसे कहेंगे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बट एट द सेम टाइम रियलाइज कि जो ट्रेड है वो बाहमी अगर करीब की जाएगी तो वो इस वक्त वाइबल इस तरह से भी है कि उसकी कॉस्ट कम होगी. दूसरी बात यह है कि जो ममालिक इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो पॉपुलेशन वाइज चूँकि इतने बड़े हैं और वो इतना कुछ सप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं कि जो अगली 10, 15, 20 साल हैं वो ऑफकोर्स एशियन ग्रोथ के हैं, रीजन की ग्रोथ के हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा फर्क है in the number of people living still in poverty in this area and the number of people who have graduated from poverty elsewhere. China इसमें एक I think stand out मुल्क है of course because उन्होंने अपने engines of growth जो हैं वो transform करते रहे हैं. इस वक्त उनका engine of growth electrical vehicles, lithium ion batteries, semiconductors यानी high value added electronics में चला गया है. बाकी मुल्कों के अगर आप देखिए तो रशिया रिलाई करता है बहुत आउटपुट माइंस एंड मिनरल्स की, एनर्जी की. ईरान सिमिलरली. सो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं डिफरेंट ममालिक. इंडिया ने 90 की दिहाई में एक ब्रेक थ्रू किया था और वो जैसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन पॉलिसी पे गया और उस लिबरलाइजेशन ने इंडिया को भी मदद की है टू बिकम अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर विद द वर्ल्ड. Pakistan is at the heart of this region. South Asia, Central Asia की जो connectivity with the world है, और even अगर रशिया को 12 महीने रसाई चाहिए हो into warm waters to Pakistan through CPEC now जो एक रोड का जाल बिछ रहा है पाकिस्तान में can be helpful. But पाकिस्तान इस सारी चीज़ों में contribute तभी कर सकता है कि हम realize करें कि हमारे जो अपने मसाइल हैं वो हमने ही हल करने हैं. At the STO summit of course जो frameworks हैं ट्रेड के वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ममालिक आपस में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर ट्रेड इंसेंटिवाइजेशन, कस्टम्स को आसान बनाना, वीज़ा प्रोसेसेस को आसान बनाना, पेमेंट्स की मूवमेंट को आसान बनाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए. और ये देखना चाहिए कि SCO की जो पुरानी करारदादें हैं उनमें से कितने पे अमल हुआ और वो अमल क्यों नहीं हो सका बाकियों पे, और कैसे मूव किया जा सकता है 5 से 10 साल फ्रेमवर्क में. बिल्कुल करारदादें तक नहीं रहनी चाहिए बल्कि इकदामात को भी अमली जामा पहनाना चाहिए. खाकन साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमारे साथ रहेगा. लेकिन उससे पहले रीमा साहिबा की जानिब जाना चाहूँगा. रीमा साहिबा आप एनालिस्ट हैं, अब खारजा पॉलिसी के ऊपर भी नज़र रखती हैं. जानना चाहूँगा पाकिस्तान ने जब से SCO को ज्वाइन किया है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्या चेंजेस आई हैं, और जियो पॉलिटिकल एतबार से अगर देखी जाए तो कितनी अहमियत क्या हमें है कॉन्फ्रेंस? यकीनन हम ये समझते हैं कि जो आज का इजलास हो रहा है और पूरी दुनिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है कि पाकिस्तान जिसके ऊपर एक टैग लगाया जाता था, उसको आइसोलेशन की तरफ पुश किया गया था, आज इसी सफारतकारी की बदौलत इतना अहम इजलास एक तो सिर्फ पाकिस्तान में ना सिर्फ मुनक्किद हो रहा है बल्कि वज़ीर आज़म का मौजूद होना, बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है. बट मैं समझती हूँ कि अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, मुख्तसर मगर बहुत जामे, एक बड़ा पावरफुल मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो कन्वे किया है. मैं ये समझती हूँ कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी सुना है और बात जो उन्होंने की है, उन्होंने बड़े जो अल्फाज का चुनाव है, मैं ये समझती हूँ कि ये सफारतकारी के लिहाज से भी बड़ी एक पाकिस्तान की कामयाबी है कि आपने इतने बेहतरीन अंदाज से जो है अपनी बात को कन्वे किया है. चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई है, एडेप्टेबिलिटी का प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है, टूरिज्म का, डेवलपमेंट का जिक्र किया है. जब हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, देखिए ये हमारे नाज़रीन भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अब जो पाकिस्तान के अंदर एक रियलाइजेशन आई है उसकी लीडरशिप के अंदर कि जो जियो पॉलिटिक्स से हमने जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो हमारा शिफ्ट आया है उसको हमने कैसे मेंटेन रखना है अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को मद्देनजर रखते हुए. हमने खित्ते में जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी का मैसेज दिया है और हमेशा से हम देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे
گے. اس پلیٹ فارم پر اگر کوئی ایسے ممالک موجود ہیں جو اگر خطے میں امن کے خواہاں نہیں ہے, ایک ہی ملک ہے جس سے ہمارے تھوڑے سے اختلافات ہیں, جن کو اگر مل بیٹھ کے پلیٹ فارم کو اویل کیا جائے تو یہ خطہ کیوں نہیں جو ہے وہ ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا. میرا خیال ہے کہ جی یقینی طور پہ یہ خطہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر مثبت انداز میں دیکھا جائے. ریما صاحب بس آتی رہیے گا. ڈاکٹر عثمان ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان, آپ کیا سمجھتے ہیں, بہت بڑی کہا جا سکتا ہے اس SCO سمٹ کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اکنامک گروپنگ بننے جا رہی ہے, کوئی بڑی ٹریڈ کوارڈینیشن پاکستان کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیش رفت تو بہت ہوئی ہے SCO میں, لیکن ایک بہت بڑا بلاک کہنا تو مناسب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے ہر طرف جو ہے تجارت کرنی چاہیے اور سب کے ساتھ مثبت روابط رکھنے چاہیے. بلاک اکنامکس میں جو ہے ایک مناسب طریقہ اب رہا بھی نہیں ہے, اور جو بلاکس کے اندر جو رکن ارکان ہوتے ہیں ان کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں. جس طرح یونان کی مثال یورپ میں دیکھ لیں, یا افریقہ میں چند ایسے ممالک ہیں جو اس کی وجہ سے جو ہیں مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. تو میں بلاک نہیں کہوں گا, البتہ میں کہوں گا کہ SCO نے روابط مضبوط کرنے میں مثبت کردار ادا کیا ہے اس سمٹ نے, اور پاکستان کی میزبانی نے اس میں ایک بہت کلیدی کردار انجام دیا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. لیکن ڈاکٹر عثمان, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور جاننا چاہیں گے, اس پہ بتائیے گا کہ ماضی میں دیکھا بائی لیٹرل ایشو پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی, لیکن حال میں دیکھا ہے قائد نون لیگ کا ایک اسٹیٹمنٹ, ان کا ایک انٹرویو آیا, انہوں نے انڈو پاک ریلیشن پہ واضح کچھ باتیں کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹفل ہو سکتا ہے, اس کی ٹائمنگ پہ کیا کہیں گے؟ جی اس کی ٹائمنگ تو بہت دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ ہم غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی رد عمل کیا ہے اور ان کی حرکات کیا ہیں. جے شنکر جی کس طرح سے بیان دیتے ہیں اور بولتے ہیں, اس پہ غور کیا جائے گا. اور جو کشیدگیاں ہیں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان, ہم تو پاکستانی طرف سے چاہتے ہیں کہ اب امن آئے. دوسری طرف بے شک ایک انتہا پسندی ہے, لیکن اگر ہم اس سے کسی طرح آگے بڑھ سکیں, اور جو کہ SCO کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ ہم سارے مل کے آگے چلیں, تو یہ ایک بہت مثبت قدم ہوگا. اور پاکستان کو تو کلیدی کردار SCO میں ہے ہی ہے, لیکن بھارت کا بھی ایک اہم کردار ہے, اور اگر ہم سب مل کے تعاون کریں تو یہ ایک بہتری ہوگی ہمارے اس خطے میں, اس علاقے میں, جو کہ سب ہی چاہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. بالکل. ڈاکٹر عثمان چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ساتھ مس ریما شوکت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سینئر اینالسٹ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت ہو ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.